سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ڈسکشن چل رہی ہے کئی سیشن سے. آج اسی کی کنٹینیوشن میں آج کا بھی سیشن ہے. تو ہم نے ابھی تک جو تذکرہ کیا اس میں مکی زندگی کا تذکرہ آیا کہ ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس میں کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے اور اس سے کیا میسیجز ملتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر سکیں. پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ سیٹنگ کے اندر ہجرت مدینہ یعنی مدینہ طیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس میں کیا ہوا، اس کے ایک امپورٹنٹ میسیجز ہیں، اس کا تذکرہ کیا. تو آج مدینہ طیبہ میں کیا امپورٹنٹ چیزیں اور کس طرح سے وہ ہوئیں اس کے متعلق تذکرہ شروع کرتے ہیں. اچھا، اس میں پہلی چیز یہ کہ یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو مدینہ طیبہ آئے اور پہلے قباء کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور پھر مدینہ طیبہ آئے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک اونٹنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں یہ اونٹنی ٹھہرے گی وہاں پہ میرا قیام ہوگا، اور یہ فیصلہ عند اللہ ہوگا، یعنی کہ کوئی اسے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، کوئی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے اونٹنی کہاں ٹھہرتی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہاں پہ جا کے ٹھہری. تو وہاں پہ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پہ اس جگہ کے اوپر اب ایک مسجد تعمیر کی جائے گی جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آج بھی موجود ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ اونٹنی ٹھہری تھی. اس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اسٹے کیا تھا، اس کا ہم نے لاسٹ سیٹنگ میں تذکرہ کیا تھا. تو پھر یہ فیصلہ تھا کہ جہاں پہ اونٹنی ٹھہری وہاں پہ مسجد کا قیام کرنا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اب میسیجز بھی کچھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کہ ایک مسلم معاشرے کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا مسجد ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے گرد مسلم معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، کہ مسجد سینٹر آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. وہاں پہ معاشرتی فیصلے بھی ہوتے ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، انڈیویجول لوگوں کے کیا مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا پلاننگز کرنی ہے فیوچر کے لیے، پورے معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے، وہ بھی مسجد میں ہوتا ہے. تو مسجد سینٹر آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مسلم معاشرے کی. اس کی بہت اہم رول ہے مسجد کا ایک مسلم معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں، قائم کرنے میں، پروگریس کرنے میں. تو اس لیے الحمدللہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم بھی ملک میں رہنے والا بھی سن رہا ہو، لیکن ان جنرل مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو مسجدیں ہوتی ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے، اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اس میں آنا جانا چاہیے. یعنی نماز ہے تو یہ نہیں کہ صرف نماز ایک ایکٹیویٹی ہے، فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے اس لیے جایا جا رہا ہے، بلکہ مسجد کی اہمیت کو جانا کہ مسجد اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ایک جگہ ہے. اسی لیے اس کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو جو بھی مطلب کہ کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی یعنی کہ جس کے گھر جا رہا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، جو اس میں آ رہا ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، حرمت ہوتی ہے، ایک ایک ڈگنیٹی والی بات ہوتی ہے. تو اس لیے مسجد سے جڑ کے رہنا، اپنے بچوں کو بھی میسج دینا کہ مسجد سے اپنا ناتا، اپنا رشتہ مضبوط سے اثبت کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے. اور اگر کسی وجہ سے کسی نان مسلم کنٹری میں بھی چلا جائے تو وہاں پہ بھی مسجد کو آئیڈینٹیفائی کرے، مسجد کدھر ہے، اور اپنے آپ کو بھی مسجد سے جوڑے. یعنی کہ اس کے لوکیلٹی میں گھر لینے کی کوشش کرے، بہتر ہے واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہو، تاکہ مسجد آنا جانا آسان ہو. یہ کوئی عذر نہ ہو کہ بہت دور ہے مسجد میں کیسے آؤں جاؤں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان سست پڑ جائے. ہوتا ہے کہ جب نان مسلم کنٹری میں کبھی جاتا ہے انسان کسی وجہ سے، تو اگر ذرا سے بھی دور ہوگی مسجد تو اس کا ناتا مسجد سے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اب آپٹ کرتا ہے کہ اچھا اس نماز میں چلا جاتا ہوں، اس میں نہیں جاتا، میں تھکا ہوا ہوں ابھی نہیں جاتا. اور پھر وہ آہستہ آہستہ شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک کمیونٹی سے انسان کو توڑنا شروع کرتا ہے، جو مسجد کی کمیونٹی ہوتی ہے. تو ان شارٹ مسجد بہت اہم چیز ہے، اس کو معمولی نہیں لینا اس میسج کو. ان جنرل جو مسلمان ہوتا ہے نا، اس میں مسجد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ہم کئی بار اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آنکھیں ایسے ماحول میں اکثر کھولی ہیں کہ مسجد ہمارے ارد گرد تھی اور آوازیں ہمیں آتی تھی اذان کی. لیکن یہ اذان کی آوازیں، مسجدوں کا ہونا انسان کے ایمان کے بچانے کا سبب بن جاتا ہے.
فار ایگزامپل بہت ساری اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، انالیسس ہو سکتا ہے، لیکن ون آف دا انالیسس کہ دنیا میں جہاں بھی کوششیں ہوئیں حیا کو کمزور کرنے کی، بے حیائی پھیلانے کی، تو وہ کوششیں اکثر وہاں پہ زیادہ کامیاب ہوئیں جہاں پہ یہ عبادت گاہیں نہیں تھیں یا وہ لوگ عبادت گاہوں سے نہیں جڑے ہوئے تھے۔ لیکن جہاں جہاں عبادت گاہیں تھیں، یعنی کہ مسجدیں تھیں مسلم معاشرے کی اگر بات کی جائے، تو پھر وہاں پہ اتنا ایزی نہیں رہا کسی باطل کو کہ بے حیائی کو اس طرح پھیلائے جیسے کہ اس نے ان کمپیریزن ان جگہوں پہ پھیلا دیا کہ جہاں پہ عبادت گاہوں سے، مسجدوں سے لوگوں کا راستہ ناطہ کمزور تھا۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو مسجدوں کے قریب رہنا، آواز کانوں میں پڑھتے رہنا، اپنے نئی نسل کو ایسے علاقوں میں ان کی گروتھ کرنا، ان کو اپ برنگ کرنا کہ جہاں پہ مسجدیں قریب ہوں، آنا جانا ہو، آوازیں کانوں میں پڑتی ہوں اللہ اکبر کی، اذانوں کی، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایمان کو بچاتی ہے۔ تو یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آ کے مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو اس میں بھی ڈیٹیل ہے کہ کیسے یہ واقعہ ہوا۔ تو صحیح بخاری میں یہ مینشن ہے، اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ شروع میں آپ بکریوں کے ہاتھے میں نماز ادا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کے لوگوں کو بلایا، وہ حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار، اپنی یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہم تو اللہ سے اس کے اجر کے طالب ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کا جو حال تو میں بتاتا ہوں، اس کے ایک حصے میں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، ایک حصہ ناہموار تھا، اور ایک حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبریں کھود کر برابر کر دی گئیں، جو نشیب و فراز اوپر نیچے جگہ تھی اس کو ہموار کر دیا گیا، اور درختوں کو کاٹ کر مسجد کے قبلے کی جانب ترتیب سے لگا دیا گیا، اور دونوں جگہ پتھر چن دیے گئے، لگا دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا، اور اس وقت یہ کلمات پڑھتے تھے کہ اللہ، اصل خیر تو آخرت کا خیر ہے، تو انصار مہاجرین کی مدد فرما۔ اور مسجد نبی پھر اسی حالت میں رہی۔ حضرت عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی حالت میں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ستونوں کو مضبوط کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسپینشن کی۔ تو یہ جو جگہ تھی دو یتیم بچوں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو خریدنا ہے۔ تو یہ بھی اس روایت میں نہیں، دوسری جگہ مینشن ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، آپ ایز اٹ از لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں قیمتاً لوں گا، میں اس کو ایسے نہیں لوں گا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر اس کو قیمتاً لیا گیا، یعنی اس کو ایسے نہیں لیا گیا۔ تو اس میں کئی میسیجز اسی ایک ایونٹ میں ہیں مسجد بنانے کے۔ تو پہلے تو ذکر ہو گیا کہ مسجد کا ایک سینٹرل رول ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر۔ پھر اگلی چیز اس کی یہ ہے کہ اگر اس کی تعمیر کا تذکرہ کیا جائے تو تعمیر میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے، کہ تعمیر میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس سنت کو بھی انسان کو زندہ کرنا چاہیے۔ زندگی میں موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے اگر انکم اچھی دی ہے، مال و دولت ہے، تو اپنا گھر تو تعمیر کرے، لیکن اللہ کا بھی ایک گھر زندگی میں ایم ہو کہ میں تعمیر کروں گا، وہ کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، زمین قیمتاً لے اور وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرے، اور اس سنت پہ بھی عمل کرے، اور پھر جب تعمیر ہو رہی ہو تو خود اس پہ فزیکلی جا کے رول پلے کرے، تاکہ یہ بات اس سنت پہ بھی عمل ہو۔ تو یہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا، بہت سی بات ہے، بنا لے، لیکن یہ بھی ہو کہ میں زندگی میں یہ بھی ضرور کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہو، اتنی انکم ہو، تو ایسا ضرور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کیسے ان یتیم بچوں کا خیال کیا، مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ وہ حالانکہ ولنگ تھے کہ ہم اس کو مفت دیتے ہیں، قیمت نہیں لیتے، لیکن ان کا خیال کیا گیا کہ نہیں، یہ تم لوگوں کی اونرشپ میں ہے، تو اس کی قیمت دی جائے گی، اور قیمت دے کے پھر اس کو لیا جائے گا۔ اگلی امپورٹنٹ چیز جو مدینہ طیبہ میں ہوئی وہ یہ تھی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیا، یعنی کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یعنی کہ ایک انصاری ایک مہاجر، ان کا آپس میں ایک پیئر بنا دیا کہ آپ ان کی کیئر کریں، کیونکہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ مدینہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹیپ لیا کہ اب ایک مہاجر کو ایک انصار سے مراد وہ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں اسٹیبلش تھے، جو ان کی جگہ تھی، جو وہاں رہتے تھے، تو ان سے ان کا پیر بنا دیا کہ ایک کا دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اور یہ بھائی بننا صرف یہ نہیں تھا کہ ظاہراً تھا، بلکہ شرن بھی تھا۔ شرن سے کیا مراد ہے کہ ان میں پھر وراثت تقسیم ہوتی تھی، کہ وراثت اب ان میں تقسیم ہوتی تھی، حالانکہ وہ ایکچوئل بھائی نہیں تھے، لیکن انیشیل دور کے اندر میں وراثت بھی تقسیم ہوتی تھی، انٹی انلیس کے پہ اللہ تعالیٰ کا اگلا حکم آ گیا، جیسے میں اس کی ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں قرآن پاک میں: مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ الانفال میں 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو منسوخ کر دیا، لیکن انیشیلی یہ بردرہڈ کیسا تھا کہ اب وراثت بھی تقسیم ہوگی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی۔ تو ایک میں واقعہ، بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، میں ایک ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر تھے، اشم وشم ان کا نام ہے، جو 10 صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، لیکن ویلدی پرسن ہے۔ اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن انصاری کے ساتھ ان کو جوڑا تھا وہ تھے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کو جوڑا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آفر کی کہ آپ ہر چیز میں میرا ہاف لے لیں، کہ جو پیسے ہیں، جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ اپنی وائفز کو بھی کہا کہ کئی وائفز ہیں، ان میں سے بھی آپ کہیں گے تو میں ان کو ڈائیورس دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو یہاں تک انہوں نے اس کے لیے تیار تھا۔ اب یہ کہنا آسان ہے کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن ایکچولی اس پہ عمل کرنا، اس کو سوچنا کہ یہ کیا جذبہ تھا، اور کیا یہ دل کے اندر ایک خیال تھا کہ دوسرے کی واقعی ایسی رسپیکٹ، ایسی عزت و اکرام، اور ایسی اس کی محبت کہ اس سٹیپ کے لیے بھی انسان تیار ہو جائے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں، بس آپ کیا کریں کہ مجھے یہاں کا بازار بتا دیں، کہ وہ بزنس مین تھے، انہوں نے کہا مجھے بازار کا بتائیں، کہ اس کی بتا دیں ڈیٹیلز کی، تو میں انشاءاللہ اس کے بعد اس چیز کو خود ہینڈل کر لوں گا، اس سچویشن کو۔ تو انہوں نے بتا دی بازار کی، تو انہوں نے بازار میں جا کے انالیسس کیا کہ کیسا بازار ہے۔ اب یہ بھی کوئی آسان نہیں تھا، یہودی اس وقت بازار میں مین ان کا بزنس تھا، تو کسی بھی بازار کے اندر، بزنس کے اندر انٹر ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے وہاں پہ انالیسس کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ مینشن ہے مختلف جگہوں پہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ ویلیو ایڈیشن کرنی شروع کی، کہ اچھا یہ کھجور ہے، یہ دودھ ہے، تو ان کو ملا کے ایک نئی پروڈکٹ تیار کرو۔ تو نئی پروڈکٹ جب تیار کی تو وہ ظاہر بات اس کی سیل بڑھ گئی، اور یہ بہت جلدی امیر ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت ڈال دی۔ حتیٰ کہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ان کے رزق میں برکت آئی تو انہوں نے پھر خود نکاح کیا، اور جب خود نکاح کیا تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر بات ہے اثر دیکھا، تو کہا کہ کیا تو نے کہا میرا نکاح ہو گیا، شادی کر لی ہے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو۔ تو اب اس میں کئی باتیں اور بھی ذکر کی جا سکتی ہیں۔ تو پہلی ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ مال ایک ضرورت ہے انسان کی، اور یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ منع ہے کہ یا برا ہے کہ مال کمائے، کہ انہوں نے شروع میں اس چیز کو یہ سٹیپ لیا، بازار میں گئے، ایفرٹ کی، مال کمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کو ریکمینڈ کیا یا اس کو سراہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی بزنس کے تھرو امیر ہوئے۔ تو علماء نے لکھا اشم و اشم میں میجورٹی جو تھی وہ بلینئر تھے آج کل کے حساب سے۔ تو مال کوئی بری چیز نہیں، مال کمانا ریکمینڈڈ ہے، اور معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس مال سے۔ تو اس لیے، اور انہی کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں
یہ تذکرہ ہے کہ یہ پھر مال کو خرچ کرتے تھے اور صدقہ خیرات کرتے تھے. تو ایک دور کہتے ہیں ایسا تھا کہ مدینہ طیبہ کہ کافی پاپولیشن جو ظاہر بات ہے نیڈی تھی، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے احسان کہہ لیں یا ان کی یہی صدقہ خیرات ان تک پہنچتا تھا. ڈائریکٹلی کچھ لوگ مانگتے تھے یا انڈائریکٹلی انہوں نے خود کئیوں کا ذمہ لیا ہوا تھا کہ کچھ بیوائیں ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے خود ذمہ لیا ہوا تھا. تو مدینہ طیبہ پورے پہ ان کا امپیکٹ آ رہا تھا ان کے مال کا. تو میسج یہ ہے کہ مال جائز ذرائع سے ود ان یعنی باقی ذمہ داریاں پورا کرتے ہوئے کمانا بالکل دین میں ریکمینڈڈ ہے. اور اگلی چیز یہ کہ یہ بھی یہاں پہ مینشن کی جا سکتی ہے کہ شادی کو اس کے ایک جو لیول ہے اس پہ ہی رکھنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو اتنا مشکل بنا دینا کہ اس میں اتنا مال خرچ ہو یا اتنی رسمیں ہوں یا ہر بندہ اس میں انوائٹڈ ہو یا نہ آ سکے یا نہ جا سکے تو اس میں ناراض ہو. یہ مطلب کہ مقصد زندگی نہ پہچاننے کی نشانی ہوتی ہے. جو فارغ ہے نا، جس کو کوئی کام نہیں، وہ ان چیزوں میں لے سکتا ہے. شادی ایک ایونٹ ہے، اس کی جتنی استطاعت ہے وہ جتنوں کو بلا سکتا ہے بلا لے گا مہمان کے طور پر، نہیں بلا سکتا وہ نہیں بلائے گا. اور اسی طرح جانے والے پہ بھی ہے، وہ جا سکتا ہے تو چلا جائے گا، نہیں جا سکتا تو نہیں چلا جائے گا. اس میں کوئی ناراضگی والی باتیں نہیں ہوتی. یہ مطلب کہ کہنا پڑ رہا ہے، یہی بڑی عجیب بات ہے کیونکہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا کچھ پھر آگے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ذکر کی جا رہی ہے ایک ضمناً بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کہ آپ کے اثر یہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا میں نکاح ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ خبر مل رہی ہے. مدینہ طیبہ حالانکہ چھوٹی سی لوکیلٹی تھی اس وقت، بڑی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا obviously کیا رشتہ تھا صحابی سے. اب تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ کبھی بھی ذہن میں نہ آئے کہ اس نے بلایا یا نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا یا وغیرہ وغیرہ. اور اسی سے لنک اگلی میسج بھی ہے بہت اہم بہت اہم. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہی کیا کہ آپس میں بھائی بھائی بنایا. تو پہلا کیا کیا مسجد یعنی پیرلل ہی ہو رہا تھا، مسجد بنوائی اور یہ مواخات کیا، بھائی بھائی بنایا. تو یہ بیسز ہیں پروگریس کی. وہیں سے مدینہ طیبہ فلرش ہوا اور اس نے ہوتے ہوتے وہ سٹیٹس حاصل کر لیا کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ایک مرکز بن گیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ جب تک آپس میں محبت نہ ہو، ایک بھائی بھائی والی فیلنگ نہ ہو، بھائی چارہ نہ ہو، تو اس معاشرے نے کیسے پروگریس کرنا ہے. یہ اے بی سی آف ریلیجن ہے، اے بی سی مطلب بالکل بیسک بات ہے. میں ایک حدیث مبارک کا ذکر کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو ایکچوئل بھائی بھائی بنا دیا نا، لیکن ان جنرل پوری امت کو یہ میسج ہے جو ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب وہ بردرہڈ ذہن میں لائیں کہ انہوں نے کیسے قربان کرنے کو تیار تھے اپنا سب کچھ، ایسے دل میں دوسرے کی محبت اور رسپیکٹ تھی. تو وہی اسی طرح کا میسج ہے کہ آپ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو کیا مطلب یہ بات سنتے ہی دوسرے کی رسپیکٹ آ جانی چاہیے کہ دوسرا شخص ایک اسٹیٹس ہے، اس کی ایک عزت و اکرام ہے. اور پھر آگے دے ایکسپلین کیا بس نہ اس پہ ظلم کرے، نہ اس کو ذلیل کرے، اور نہ اس کو حقیر جانے. تو اب بھائی اگر کسی کو تصور کر رہا ہے تو اب یہ تصور بھی نہیں ہوتا اس پہ ظلم کرے، اس کے کوئی مال پہ قبضہ کر لے، اس کے کسی اور چیز پہ قبضہ کر لے، نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس کو عزت کو ہرٹ کرے کسی طرح سے بھی. اور وہ بہت طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو غربت کا تانا دینا یا کیسی بات کرنا، پھر اور نہ اس کو حقیر جانے. اب یہ تو ایک براڈ سٹیٹمنٹ ہے نا، حقیر جانا. حقارت جو ہوتی ہے نا، دوسرے کو کم تو سمجھنا، وہ اس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ اس کے ظاہری شکل و صورت پہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے مالی سٹیٹس پہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے مطلب کہ ایجوکیشن پہ بھی ہو سکتی ہے. کسی وجہ سے بھی دوسرے کی حقارت آ جاتی ہے کہ یہ تو کم ہے، کمتر ہے. حقارت کسے کہتے ہیں؟ کمتر ہے. تو کہا یہ نہیں کرنا. یہ ہے ڈیفینیشن بھائی بھائی ہونے کی کہ اس کے ساتھ لنک یہ چیزیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں یہ ذکر کریں، میں وہی حدیث پڑھ رہا ہوں
کہ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا. تو اب یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہر انسان متقی بننا چاہتا ہے، تقوی والا بننا چاہتا ہے. تو تقوی کوئی صرف اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ یہ لیبل نہیں ہے کہ متقی ہے، نہیں، اس کے اندر کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی صفات ہوتی ہیں متقی انسان. تو اس میں یہ صرف شامل ہے کہ وہ دوسرے سے کیسے ڈیل کرے گا، اسے بھائی سمجھے گا، حقار سے نہیں دیکھے گا، ظلم نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. اور کہا کہ وہ سینے میں قلب ہے، اسپرچل ہارٹ، جہاں پہ یہ تقوی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں کہ اور آدمی کو یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اب غور طلب ایک ایک جز اس کا غور طلب. برا ہونے کے لیے کسی شخص سے کافی انسان برا ہے کہ وہ دوسرے کو کم سمجھ رہا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کیا سوچ رہا تھا، کم عموماً برائی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے. کوئی برائی کر رہا ہے یا کسی کی بات بری لگ رہی ہے یا اسٹیٹس ہے، وٹ ایور، اس لیے کم سمجھ رہا ہے نا. اب یہ اس کو کم سمجھ رہا ہے یا برا سمجھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تو برا نہیں، یہ برا ہے. برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے. اور پھر کہا مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، یہ سب حرام ہے. کہ مطلب کہ اس کی جان و مال کی بھی رسپیکٹ ہے، اس کی مال کی رسپیکٹ ہے، اس کی عزت کی رسپیکٹ ہے. میں کوئی جملہ ایسا نہ کہوں کہ اگلے کو ذلت یا خفت محسوس ہو. تو اب یہ بات یہاں تک سنی. یہ بات اس سے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں. ہم سب کے دل میں الحمدللہ بینگ اے مسلم کعبۃ اللہ کی رسپیکٹ ہے، محبت ہے کعبۃ اللہ سے. اور اس کے لیے کیا کچھ انسان نہیں کرتا کہ میں کعبۃ اللہ تک پہنچ جاؤں. اور جو ہو کے آ جائے، جو دیکھ کے آ جائے، اس کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. کس سے دعائیں کراؤ، مقصد کی دعائیں کراؤ، یہ ہو کے آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں کعبۃ اللہ سامنے، مفہوم بیان کر، صحابہ ساتھ. تو آپ نے بھی کہا یہ اس کی حرمت کے بارے میں، کہا یہ بہت حرمت والا، رسپیکٹ والا ہے کعبۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لنک کیا کمپیریزن سمجھانے کے لیے. کہا اس سے زیادہ حرمت والی چیز کیا ہے، اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو. اس سے زیادہ حرمت والی، اتنی نہیں، اس سے زیادہ. اب یہ سنتے ہی کمپیریزن میں ایک چیز آ گئی نا، کعبۃ اللہ کی بھی کیا رسپیکٹ ہے. کوئی شائبہ بھی نہیں آتا کوئی کسی اور بات کا. تو ایک مسلمان کے بارے میں کیسے آ جاتا ہے. اور یہ مسلمان ضروری نہیں کہ میرے سے اوپر سٹینڈرڈ کا ہو تو اس کی رسپیکٹ ہو. یہ کوئی بھی تصور کر لے، میرے لیول کا ہو، مجھ سے نیچے ہو، وہ کسی شعبے کا ہو، وہ فقیر ہو، وہ بھکاری ہو، وہ کام کرنے والا ہو، مزدور ہو، وٹ ایور، اس کی رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت یہ مختلف شعبے بنا دیے ہیں، مختلف لیول بنا دیے ہیں. مطلب ہر ایک کی رسپیکٹ ہے، ایک ڈگنیٹی ہے. اس کو بھی آپ کہا جائے گا، اس سے بھی رسپیکٹ سے بات کی جائے گی. اس کی بھی جان، مال، عزت، آپ لوگ کی وہی حرمت ہے جو کسی اور کی ہے. تو یہ بات، یہ ہے اس سے میسج مواخات کا. کیونکہ اس کے بغیر فلرش ہونا کسی بھی معاشرے کا کیسے پاسبل، جب دل میں ہی دوسروں کی ایک برائی بسی ہو کہ بھئی برا انسان ہے، اور بس نہیں چلتا کہ کیا کر دوں میں اس کے. یعنی یہ ٹاپک تو دل کرتا انسان بولتا ہی رہے، اتنا یہ براڈ ٹاپک ہے. یعنی گناہ کبیرہ کی لسٹ اٹھائے، ان میں بہت سارے ہی ہوں گے. اس ایک سے لنکڈ ہے کہ حقارت سے. حقارت جو تھی برائی سے لنک ہوتی. برا، کوئی انسان کو برا لگی بات کسی کی، تو دل میں ایک بات آتی ہے، اسی کو حقارت کہہ لیں. اب جب برائی آ گئی نا، حقارت آ گئی دوسرے کی، اب انسان کے کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں رکھے، بولے کچھ نہیں، لیکن دل میں تو حقارت ہے. دوسرا ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی اور سے ذکر کر دے، یا اس کو اور کلاسیفائی کرتے ہیں. اب جو برائی دوسرے کے دل دیکھی نا، یا تو وہ ایکچوئل ہوگی یا پروبیبل ہوگی. کیا مطلب؟ ایکچولی کوئی واقعی برائی اس نے کر دی تھی. پروبیبل یہ ہے کہ کی نہیں تھی، مجھے لگا، مجھے برا لگ گیا.
کہ اس کی کوئی اور نیت ہوگی لیکن انسان کو برا لگا اس نے ایسے کیوں کر دیا، اس کو تو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ ایسی ایک ایگزامپل ذہن میں آ رہی ہے، فار ایگزامپل کوئی سفر میں ہے روزہ رمضان میں، اب ایروپلین کا سفر ہے، وہ کھا پی رہا ہے، اب جائز ہے، لیکن انسان کرے کیوں کھا پی رہے ہیں، جوان آدمی ہے، جہاز کا سفر ہے، کمفرٹیبل سفر ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہ کھا پی رہا ہے، اب یہ بلا وجہ کی ہے۔ اسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کیا برائی کر بھی نہیں رہا، ہو سکتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا ہو، یہ کسی وجہ سے بھی کہہ رہا ہو، تو یہ ایکچوئل برائی تھوڑی ہے، تو ہو سکتا ہے ایکچوئل برائی ہو، ہو سکتا ہے پرابیبل ہو یا ہائپوتھیٹیکل ہو، اس نے خود سے بنا لیے وداؤٹ فار سم ریزن۔ اب ان میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہائپوتھیٹیکل بنائی ہے اور اگر کسی نے ذکر کر دیا فلاں شخص کو یہ کے اندر یہ برائی ہے، اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا۔ تہمت کہتے ہیں جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو برائی ذکر کر دی جائے، اسے کہتے ہیں تہمت۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی علیحدہ حدیث ہے، اس کی علیحدہ قرآن میں ڈیٹیل ہے۔ تو یہ ہے کسی نے ذکر کر دی، تہمت لگا دی، اب یہ گناہ کبیرہ کی لسٹ میں یہ بندہ شامل ہو گیا۔ اور گناہ کبیرہ تو ایک ہے، اس کے اعمال نامے میں چلا گیا یا اس کے نام اعمال کی نیکیاں اس میں جانی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو اس نے نام اعمال اپنی نیکیوں کا بھرا بھی تھا کہنے والے نے، وہ ادھر جا رہا ہے، یہ خالی ہو رہا ہے اس کا نام اعمال، اور اس کو پتہ بھی نہیں، اپنے دوم میں بہت یہ حاجی ہے، نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ سب کچھ ہے، اور وہ اعمال نامہ خالی ہوتا جا رہا ہے، تو تہمت اس میں آتا ہے۔ اور اگر ایکچوئل برائی اس نے دوسرے کی دیکھی یا اس کے دل میں آئی، تو اب اگر ذکر کرتا ہے کسی سے تو وہ ہے غیبت، ایکچوئل برائی ذکر کر دی وہ غیبت ہوگی، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس کے منہ پہ جائے کہہ دی تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، اسے کہتے ہیں تانا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ اللہ نے کہا جہنم کی ایک وادی ایسے لوگوں کے لیے جو اس میں یہ لوگ جائیں گے جو تانے دیتے ہیں دوسروں کو۔ اب تانا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر برائی ہے، اسے کہاں ایسے جا رہا ہے، اسے ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ڈسکریس کرنے کے لیے، اس کی ہوئی عزت کو پامال کرنے کے لیے اسے کہا جا رہا ہے، کوئی اچھی نیت سے نہیں کہا جا رہا۔ تو ایک ہی آپشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے اگر کسی کی برائی نظر آ گئی، اور وہ اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، پورا ایک پروٹوکول ہے، اس میں عزت نفس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ عزت تو جیسے ذکر ہوا وہ تو اس کی ایک رسپیکٹ ہے، اس کو تو نہیں ہم ختم کر سکتے، تو اس میں جو بھی بہتر طریقہ ہو اس کو علیحدہ کر کے اس سے بات کی جائے، اس کو کسی طرح سے بھی سوچ سکتا ہے کہ اس کو کیسے اس کی میں عزت کی نفس پامال نہ کروں۔ یہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہے، بچوں کی بھی عزت نفس ہے، بچوں کی بھی ڈگنیٹی ہے، ان کو سب کے سامنے ذلیل کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا بھی خیال کرنا، اچھا اس نے یہ کیا ہے، میں اس کو گھر جا کے اکیلے میں سمجھاتا ہوں، سب کے سامنے تھوڑی اس کو ڈانٹنا شروع کر دینا۔ تو اگر یہ کر رہا ہے تو سمجھے غلطی کر رہا ہے، اور آئیڈیلی اسپیکنگ وہ جو بالغ ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ بچہ نابالغ ہے، اس کی معافی قبول ہی نہیں۔ بالغ ہو تو اس سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو، تو obviously بچے کو کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اسے معافی مانگے۔ تو یہ میں اس لیے اس کو تھوڑا الیبوریٹ کیا کہ اگر یہ بیسس نہ ہو اور دل کے اندر برائیاں ہو، شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی، گھر میں رہ رہے ساس کی، بہو کی، ننوں کی، اور جو بھی رشتے انسان سوچ لے، ایکسٹینڈڈ فیملی، نیئر فیملی، دوست احباب، کلیگس، ابھی مسلمان کا معاشرہ ہے جس کی اوریجن یہ ہے جو ابھی ذکر ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی ہیں، تو یہ کیسے آگے پروگریس کر سکتا ہے؟ نہ یہ انڈیویجولی پروگریس کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حساب سے جو میں ذکر کر دیا، نامہ مال خالی ہو جاتا ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا تعلق بھی نہیں ملتا، اور ویسے بھی معاشرہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار رہتا ہے۔ یہ تو ابھی میں نے قریبی ذکر کی، پھر لسانی شروع ہو جاتے ہیں، پہلے یہ اس قوم کا ہے، یہ اس قوم کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ What is this؟ مسلمان ہیں سارے، ٹھیک ہے ہر ایک کا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے، اس کا ڈینائل نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن ڈفرینس اوپینین میں کیا ہوتا ہے کہ بس انسان کی اوپینین ہے، دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوا ٹھیک ہے، اس کی اپنی اوپینین۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ دوسرے کی پگڑیاں اچھالو، دوسرے کی لیگ پلنگ شروع کر دو اور ذلیل کرنا شروع کر دو، اس کی میمز بنانا شروع کر دو، اس کی یہ کرنا شروع کر دو۔ تو یہ کتنا خطرناک رویہ ہے جو کہ انسان کے انڈیویجلی بھی نقصان دہ، پورے معاشرے کو کھا رہا ہے، اور
تباہ و برباد کر دے گا، اور پھر انسان ایم کرے کہ مسلم امہ پیک حاصل کرے. پیک حاصل کرنے کے لیے پہلا ایسا معاشرہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اندر ایک قوت تھی، ایک بھائی چارہ تھا، وہ ایک قربان کرنے کے لیے تیار تھے ایک دوسرے کو. یہ میں کوئی آپشنل چیزیں ذکر نہیں کر رہا کہ یہ ساری آپشنل ہیں، بہت اچھی بات ہے، نفلی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے کہ دوسرے کی مطلب کہ دل میں کچھ نہیں رکھا، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اونچے درجے کا انسان ہے. یہ میں بیسکس باتیں کہہ رہا ہوں، بیسک باتیں. کس کی ضرورت ہے کہ یہ چیز پیدا ہو؟ قرآن کا پڑھنا آ گیا ناظرہ، بہت اچھی بات ہے، ترجمہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے، تفسیر آ گئی، بہت اچھی بات ہے، میں نمازی بن گیا، بہت اچھی بات ہے. اس کی بھی فکر کرے، میرا دل کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے. میں زیادہ سے ڈفرنٹ اوپینین سے دوسرے کی حکارت تو نہیں لے آتا، اپنے دل کو بڑا کرے، اور پھر وہ دیکھے گا کیا لذت ہے زندگی کی. اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو پسند کرتے ہیں اس شخص کو. مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ یہ آج جو انٹر ہوں گے نا یہ جنتی ہیں. ایک صحابی انٹر ہوئے، اگلے دن پھر کہا کہ اب انٹر ہوں گے نا جنتی ہیں، وہی صاحب. تیسرے دن پھر یہی کہا تو وہی صاحب. اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو کہ علماء نے لکھا عبادت گزار تھے، بہت عبادت کرتے تھے، یعنی کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر عبادت رات کو کرنا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہنا پڑا کہ روزے ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں، اس طرح سے آپ کیا کریں. لیکن عبادت گزار کتنے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے دل میں ایک اللہ کی محبت تھی اور شوق تھا. تو اب انہیں کہا کہ جنتی کے اعلان ہو رہے ہیں تو میں دیکھوں کہ یہ کتنی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کسی عذر سے ان کے پاس گئے کہ میں رات آپ کے قیام کرنا چاہتا ہوں. پلان یہ تھا کہ میں ان کی عبادت دیکھوں گا کہ میں تو اپنی اندر میکسیمم کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا ہے میں وہ کروں. انہوں نے رات کو ان کے عمل دیکھنے شروع کی. رات ہوئی، عشاء کے بعد وہ سو گئے. انہوں نے کہا کبھی اٹھیں گے رات کو، کبھی اٹھیں گے. یعنی انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو بڑی خاموشی سے ان کے آبزرو کر رہے تھے. اور مینشن ہے کہ وہ صبح فجر کی اذان پر اٹھے، کہتے وہ تہجد بھی نہیں پڑی، فجر کی اذان پر اٹھے. انہوں نے کہا شاید بیمار ہو، کوئی اور عذر ہو. تو انہوں نے کہا ایک دن اور رکتا ہوں. اگلے دن بھی یہ معمول. انہوں نے کہا ایک اور دن رکتا ہوں. تیسرے دن بھی یہ معمول، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا اس لیے میں آیا ہوں، میں نے تو آپ کو کوئی خاص عمل ایسا دیکھا نہیں ایڈیشنل. تو انہوں نے کہا یہی عمل ہے میرا. تو حتیٰ کہ وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا بلایا کہ بات سنیں. ہاں ایک چیز ہے کہ میرے دل میں نا کسی کا کوئی حسد نہیں ہے، کسی کی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں فیلنگ دوسرے کے بارے میں. تو وہ صحابی کہتے جوش سے بولے یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ چیز کہ جس سے وہ بشارت آپ کو ملے. اب دیکھ کمپیریزن سے باتیں کلیئر ہوتی ہیں، کہاں وہ تہجد گزاری، کہاں وہ نمازیں، کہاں وہ عبادت. اس کے ڈینائل نہیں ہے، لیکن اس کی امپورٹنس واضح کرنا مقصود ہے. اس حدیث مبارکہ میں یہ مقصد ہے کہ اس کے جانے کے دل کو صاف کرنا نہ کوئی معمولی چیز ہے، اور اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنا زندگی کا صحیح استعمال ہے. میں دل میں کسی کی برائی نہ ہو. آج میں جھانکوں اپنے کلوزر سرکل میں، دیکھوں فیملی میں وائف ہے، بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، امیڈیٹ فیملی، کسی کے دل میں کوئی برائی تو نہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جنت میں رہ رہا ہو اور کسی نے کچھ نہ کیا ہو. کوئی جنت تھوڑی ہے، جنت میں تھوڑی رہ رہے. انسانوں سے ڈیلنگ ہے تو کچھ ہوتا ہے، کسی سے کچھ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یا اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں کہیں سے. تو اب انسان ریزن دے دے نہیں میں اس وجہ سے ہوں، ویسے تو بہت اچھا ہوں، لیکن یہ ریزن ہی ایسی ہے کہ اس سے تو میں تو نہیں معاف کر سکتا نا. نہیں، ریزن جو ہے نا، جو بھی ہے اس دل صاف کرنا. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک اس میں طریقہ بتاتا ہوں، اس سے آگے لنک بھی آگے اگر بات بڑی تو کر سکتے ہیں. دیکھیں یوزلی جو پڑن ہوتی ہے نا، جو دل میں ایک خیال دوسرے کا آ جاتا ہے،
ہوتا یہ کہ کوئی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، یا اچھا گمان کرے تو غلطی ہوتی ہے، برا گمان کرے تو اس نے جان کے کیا ہے، اس نے جان کے کیا ہے۔ جیسے وہ پہلی بات ہوئی تھی شادی کی، انہوں نے جان کے نہیں مجھے بلایا، وہ مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایگزامپل دے دی، اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو برا گمان ہے کہ جان کے، اور اچھا گمان ہے کہ نہیں اسے غلطی ہو گئی ہے، لیکن دل میں آ گئی بات، نقصان یا کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے انسان سے۔ اس نے کوئی ایسی بات کی، انسان نے اس پر عمل کیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی اور زندگی میں نقصان ہو گیا۔ اب وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ یاد کراتا رہتا ہے کہ یہ مجھے نقصان ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے۔ تو ذہن میں وہ آتی رہتی ہے بات، تو دل سے وہ نکلتی نہیں ہے۔ تو اب اس میں تربیت کرنے کے لیے نا ایک اور چیز وہ جو ہیلپ فل ہوتی ہے وہ یہ، اور وہ قرآن کے طالب علم یا جو بھی سیرت کے طالب علم کے دل میں، دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے، اتر جانی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا ارد گرد، یہ ایونٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایونٹ اٹسلف نہیں ہو رہا، اور کوئی کسی ایونٹ کا کوئی کریکٹر جو ہے جس کی وجہ سے وہ ایونٹ پیش آتا ہے وہ بھی خود بخود نہیں ہوتا۔ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ پلاننگ کون کر رہے ہیں یا کس نے کی؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اگر میں آج بیٹھے، آپ ہم سب ادھر بیٹھے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کہ اتفاق سے وہ مجھے وہاں پہ کوئی اپرچونٹی مل گئی، اور اتفاق سے میرا ویزا لگ گیا، اتفاق سے یہ ہو گیا۔ کچھ اتفاق سے نہیں ہوا، سب پلاننگ کا پارٹ تھا۔ ہم جب پیدا نہیں بھی ہوئے تھے، دنیا میں نہیں بھی آئے تھے، یہ پلان تھا کہ یہ ہوگا۔ تو اس لیے اتفاق کا ورڈ تو اپنی ڈکشنری نکال دیں، اتفاق سے ہوا ہے، اتفاق سے نہیں کچھ ہوتا، سب پلانڈ ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر دوں، کبھی یہ آتا ہے خیال کہ اگر سب پلانڈ ہے تو ایفرٹ کیا؟ نہیں، ایفرٹ کرنی ہے، ایفرٹ نہ کرنا اٹس گناہ ہے، ہاتھ پہ چھوڑ دینا اٹس گناہ ہے، کرنی ہے، لیکن جب ریزلٹس آتے ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ریزلٹس میں جب بھی ریکال کرے تو سمجھے پلانڈ ہے، اس میں کچھ خود نہیں ہوا۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو یہ پلاننگ کے تحت ہوئی، وہ کہ اس کو آنسریبل وہ ہے اس غلطی کا، مطلب اس کا جو بھی غلطی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے وہ کوئی کورٹ کیس بنتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی اس حساب ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، اس کا ڈینائل نہیں ہے۔ یہ اپنی اصلاح، اپنے دل کی کیفیات کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک صالحین جتنے ہیں، ان کے دل میں دوسروں کا کڑن نہیں ہوتا، وہ کسی کی شکوے شکایتیں لے کے نہیں بیٹھے ہوتے، نہ حالات کے اور نہ لوگوں کے۔ دل صاف ہوتے ہیں، اور وہ جب صاف ہوتا ہے نا دل، تب وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دل میں ہے ہی اور کچھ نہیں، تو پھر کیا اللہ ہے؟ وہ اس حالات کو، اس ایونٹس کو بھی جب اللہ سے جوڑ رہے ہیں تو اللہ سے ہی تعلق بڑھے گا نا۔ تو اس لیے دوسرے کا شکوہ ہوتا ہی نہیں، سب چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں، کسی سے غلطی ہوئی خود نہیں ہوئی۔ اس کے ایویڈنس میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں، یہ بھی یاد کر لینی چاہیے، یہ بھی ڈیلی یوز میں کام آتی ہے، مفہوم اس کا ذکر کرتا ہوں، صحیحین میں سے کسی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ، مفہوم بیان کرو، کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں انسان کو، وہی پلاننگ کے تحت، اب اس کو میں اور الیبریٹ کروں، نقصان کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت نہیں کرتے، نہیں، وہ اس لیے نقصان دینا چاہتے ہیں، آزمانا، دنیا ہے آزمائش، یہ بھی کریکشن کی ضرورت ہے کہ انسان اس کو جنت کے طور پہ ڈیل کر رہا ہے۔ میں جنت میں ہوں، میں تو ٹاپ آف دا لسٹ مجھے رہنا ہے، مجھے تو ہر چیز آئیڈیل، مجھے تو کوئی مسئلہ زندگی میں آنے نہیں چاہیے، مجھے تو بیسٹ جاب ملنی چاہیے، بیسٹ انکم ہونی چاہیے، بیسٹ وائف ہونی چاہیے، بیسٹ بچے ہونے چاہیے، اور جو بھی میرے ڈیلنگس ہیں وہ سب بیسٹ ہونی چاہیے۔ یہ جنت نہیں ہے، ایفرٹ کرنی ہے بیسٹ کی، لیکن کئی بار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت، تبھی تو آزمائش ہے۔ ہر چیز بیسٹ ہو تو پھر کیا آزمائش ہے؟ اور یہی ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے مکی دور میں یہ پڑھی ہیں باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال کا نام ہے، یعنی کہ ہم پڑھ چکے ہیں مکی دور میں، عام الحزن، غم کا سال، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی۔ عام الحزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک سال ہے، لیبلڈ ہے۔ تو ہم اپنے کریکشن کریں کہ میں جنت میں نہیں ہوں، یہ دنیا ہے آزمائش کی جگہ۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نقصان کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کئی بار کہ اس سے کوئی غلطی کرا دیتے، ایرر ہو جاتا، اب وہ
بیسٹ برین والا، بیسٹ ایجوکیشن والا، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، سب کچھ ہے، ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہے، کرنی چاہیے، لیکن فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے، اسے خود بھی کئی بار احساس نہیں ہوتا یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر رہ رہے، معاشرے کے اندر رہے، تو ہو سکتا ہے جس سے ڈیل کر رہے اس سے ہو جائے، انسان صحیح گاڑی چلا رہا ہے، کسی اور نے غلطی کر، تو پلاننگ کہیں اور ہوئی، تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا ارادہ کرتے ہیں تو کئی بار غلطی کرا دیتے ہیں، تو اب آگے پوری پھر گائیڈ لائن دی کرنا کیا ہے، تو یہ نہ کہتے رہنا کہ میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو اصلاح کرنے والی ہے، جو میں پہلے کہہ چکا کہ کوئی کسی سے غلطی ہوتی ہے، انسان ساری عمر اس کو بھول سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، کبھی اپنے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، تو یہ دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہا ہوتا کہ یہ نہ کرتا نا تو یہ بھی نہ ہوتا، تو یہ منع کیا، یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں کرتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ کیا کہنا کہ جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا۔ تقدیر کیا ہے؟ جو بات کر دی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا وہ ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اور وہی کہ یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، تو شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ اب ساری عمر یہ انسان ہے اور شیطان ہے، وہ آ کے اسے ٹیز کرتا رہے گا، ہاں یہ نہ ہوتا نا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، اور وہ لگا رہے گا کہ واقعی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، وہ ملٹی پلائی کرے گا، وہ وہاں میں یہ کر لیتا تو آج یہ ہوتا، وہ یہ کر لیتا تو یہ ہوتا، اور اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا بغض رکھ کے ساری عمر بیٹھا رہے گا، اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو یہ اتنی کمپلیکیٹ زندگی کر دیتا ہے یہ چیز۔ تو اب سوچیں کہ ہمیں یہ بھی گائیڈ لائن موجود ہے، یہ ہے دین کی خوبصورتی، حسن، کہ ہمیں یہ بھی گائیڈ لائن ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، وہ جب ڈیل کر رہا ہوتا ہے دنیا سے، بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، کاہل نہیں ہے، بیسٹ ایفرٹ، اور جب رزلٹس آتے ہیں اگر فیور میں نہ میں ہوں تو وہ تو سبھی اس پہ خوش ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں وہ مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا تو انالیسس کرتا ہے کہ ہاں کیا ہوا، لیکن اگر انالیسس کے بعد پن پوائنٹ ہو جائے یہ غلطی ہوئی تھی، تو اب یہ نہیں کہے گا یہ نہ غلطی کرتا تھا یہ نہ ہوتا، کیونکہ اس کے بعد گائیڈ لائن ہے، وہ کریکشن کرے گا، آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ وہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن 2 بار ایک سراغ سے نہیں ڈس جاتا، مفہوم ہے، مطلب وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتا، میسج لیتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا کہ یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے جو تقدیر میں تھا ہو گیا، اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غلطی کرانی تھی، کوئی چیز چھیننی تھی یا کچھ اور مجھے ملنا تھا، تو وہ کر رہے، تو زندگی کو سمپلیفائی کرے، کمپلیکیٹ نہ کرے۔ یہ جتنی باتیں آج کی گئی نا، اگر انہی پہ آج ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اس کی فکر مندی شروع کر دیں، تو دیکھیں معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے اسٹریس ہیں، میجورٹی آف دیم ڈیل کیے جا سکتے ہیں، ہینڈل کیے جا سکتے ہیں اس ایک حدیث مبارکہ سے۔ میں سوچوں میں کیوں پریشان ہوں۔ بات ختم کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا، جو طریقہ بتایا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور وہ کیا، دیکھ کمپلیکیٹڈ لائف کیوں ہے، اسٹریسفل زیادہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے یا ہو رہے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیملی لائف ہو، انڈیویجول لائف ہو، وہ فائنینشیل لائف ہو، وٹ ایور، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہے، یہ چیز نہیں ہو رہے، تو سمپلیفائی کرے۔ سمپلیفائڈ ایکویژن کیا ہے؟ جو اوور سمپلیفائڈ نہیں ہے، جو ایکچوئل سمپلیفائڈ ہے، وہ کیا ہے کہ ایفرٹ بیسٹ کرے، اور اگر کچھ نہیں مل رہا یا نہیں ملا تو اللہ کی مرضی، وہی جو کہہ چکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی رزلٹ اس کے نتیجے میں اس وقت جو بھی کرنٹ سٹیٹس ہے، رزلٹ ہے اس کا، اس پہ دوسری حدیث مبارک اپلائی کر دیں، اور وہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو، جب تمہیں اپنے سے اوپر بہتر کوئی نظر آئے تو اپنی نظر نیچے والے پہ کرو، اب دونوں کو کمبائن کرے، تو ایفرٹ بیسٹ کی کچھ چیزیں نہیں ملیں گی ایز اٹ از جیسا پلان کر رہا ہے، تو پہلی چیز کہ اس کے پیچھے نہ پڑے یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور دوسرا جو کرنٹ ہے اس میں فوراً دیکھے تو بہت سو کو وہ بھی نہیں ملا جو سبھی ملا ہوا ہے، تو اس کے دل میں ایک سکون اتر آئے گا کہ مجھے اللہ نے بہت بہتر رکھا ہوا ہے، اور یہ فقیر کے لیے بھی اپلیکیبل ہے دونوں بات۔ اگر یہ اپلائی کر دی تو ایک فقیر بھی خوشی کی زندگی گزارے گا، اور اگر یہ نہیں اپلائی کی تو ایک بادشاہ بھی غم کی زندگی گزارے گا۔ غم اور خوشی کو باہر کی چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، وہ اندر ایک دنیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہم اپلائی کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ہم ساری عمر سجدے میں پڑے رہے تو یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ یہ باتیں ہمیں ماں کی گود میں مل گئی،
پیدا ہوتے ہی مسلمان ہم بن گئے اور ہمیں یہ باتیں وہاں مل گئی. یہ اور بات ہے کہ اس باتوں سے کتنا سمجھا، کتنا وقت دیا، کتنا اس میں عمل کیا، اپلائی کیا، وہ ایک اور بات ہے، لیکن باتیں تو وہاں موجود ہیں. تو اس میں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ ان باتوں کو آپشن سمجھنا کہ جی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، کچھ ہمیں پتہ ہے، نہیں نہیں، یہ ڈسکشن سے زندہ رہتی ہیں. ڈسکشن کو معمولی نہ سمجھے، ڈسکشن سے 3 ریزلٹس آتے ہیں. ایک یہ کہ وہ چیز قائم رہتی ہے، اگر پہلے پتہ ہے تو کیا ریپیٹ ہوگی، یاد رہے گی. نمبر 2 کہ اگر بھول گئی تو یاد آ جائے گی. اور تیسرا یہ کہ پتہ ہی نہیں تھی، بھولی بھی نہیں، وہ پتہ ہی نہیں تھی، نئی چیز پتہ چل گئی تو ایک نئی چیز کا ایڈیشن ہو گیا. تو ڈسکشن ہمیشہ فائدہ مند ہے، دین قائم ہی ڈسکشن سے رہتا ہے، اور اس میں آگے بڑھتا بھی ڈسکشن سے ہے، بقا بھی ڈسکشن سے ہے، حیا بھی ڈسکشن سے ہے، اور ارتقاء بھی ڈسکشن سے ہے. یہ 3 ورڈز ہیں: بقا باقی رہنا، احیا اس کا زندہ ہو جانا، اور ارتقاء ترقی ہونا، سب ڈسکشن سے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. تو آج کی بات کا کنکلوژن جو میں نے کہا کہ بہت اہم، اس سے ہماری زندگیاں سدھر سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ دل کو صاف کر لیں. آج کے بعد بس کسی کی کچھ نہیں، بڑے سے بڑا قصور بھی کر دیا نا، بس اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا، ہو گیا. ہاں کریکشن کی کوشش کرے، اگر کوئی ایسا ہے ٹاکسک پرسن ہے، وہ نقصان دے رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دو، وہ جو مرضی کرے. نہیں، وہ اس کے لیے علیحدہ طریقہ ہے اس سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن دل میں اس کو برائی رکھ کے، اس کی غیبت، اس پہ تہمت، اس پہ چغلی کرنا، اس کی تانے دینا، اور یہ چیزیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرے. اور وہ تب بھی ممکن ہے کہ اس طرح انسان ایکٹ کرے. اور دوسرا جو ذکر کیا کہ جو کچھ زندگی میں ایفرٹ کے بعد ملا ہے تو سمجھ لے کہ یہی میرے مقدر میں تھا، اور اب سے نیچے دیکھے گا تو ایک شکر کا کلمہ زبان سے نکلے گا. اور یہی زندگی کی انجوائمنٹ ہے، یہی زندگی کی انجوائمنٹ ہے. وہ جو ہمیں ٹرین کیا گیا کہ ایک آئیڈیل لائف وہ جنت کی زندگی ہے، وہ اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہی ہمیں سیرت سے میسج ملتا ہے. اور آگے ہم جو غزوہ بدر کا بھی واقعہ پڑھیں گے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ، تو اس میں بھی یہ باتیں پتہ چلیں گی، ساری باتیں اپلائی ہوں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر کیا تھا کہ ان کو وہاں جنگ بدر میں، میدان بدر میں لے کے جانا ہے اور لڑائی کروانی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے ہی بتا دیتے کہ فوج آنے والی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا، اور وہ بغیر اسلحے کے وہاں چلے گئے اور ایک مار کا پیش آ گیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں. زندگی کو سمپلیفائی کرے، اپنی بیسٹ ایفرٹ کرتا جائے، نالج گین کرتا جائے، لوگوں میں محبتیں بانٹتا جائے، اور ان کی خیر خواہی کرتا جائے. تو بس یہی زندگی ہے. باقی جو ایکچوئل عیش ہے وہ تو آخرت کا عیش ہے. اور یہی آج ہم نے کوٹ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو یہی فرما رہے تھے کہ اصل خیر تو آخرت کا خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دے.